الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے ایمان والے بھائیوں، آج خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے کہ زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے اور زندگی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور زندگی ایک ایسا تحفہ ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جس کا شکر بجا لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے صفحات زندگی میں بے شمار دروس اور اسباق رکھے ہیں. قرآن کریم نے گزشتہ اقوام کی زندگیوں کے تجربات اور واقعات کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم ان سے ایسے فوائد اور منافع حاصل کر سکیں جو ہماری عقل و فہم کو شعور و ادراک کی روشنی عطا کریں اور ہمیں ایک زندہ دل قوم بنائیں. چنانچہ زندگی کی نشیب و فراز ہمیں ایمانی درس، اعلیٰ اخلاق اور سلیقہ مندی سکھاتے ہیں جو ان کو سمجھ لے اور ان پر عمل پیرا ہو تو وہ قابل تعریف ہے. وہ لوگوں میں اپنی نیک یادیں چھوڑ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں عظیم اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ ہم زندگی سے کیا سیکھتے ہیں؟ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی پر ایمان ایک مضبوط قلعہ اور حصار ہے، ایک بلند و بالا جائے پناہ ہے. جو اس کے سائے میں آ گیا وہ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اس کا عزم و حوصلہ بلند ہوتا ہے، اس کی زندگی سنور جاتی ہے. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے. چنانچہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ دنیا اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی، لیکن جب انہوں نے ایمان کی کشتی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اللہ رب العزت پر سچا بھروسہ اور توکل کیا تو ان کی پریشانیاں چھٹ گئیں، ان کی پریشانیاں ختم ہو گئیں، ان کی آزمائش اور عسرت اور تنگدستی آسائش اور راحت میں بدل گئی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو اپنا زاد راہ بنائیں، مصائب اور مشکلات میں اپنی جائے پناہ اللہ رب العزت کو بنائیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، کیونکہ ذکر کرنے والوں کو زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ذکر الہی سے نفوس کو پاکیزگی اور دلوں کو قرار نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں. تو اللہ کے ذکر کے اندر ہی اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا. چنانچہ ذکر الہی سے دلوں میں نور بھر جاتا ہے اور روح کو چین اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس سے روح گردانی کرنے سے دل تنگ اور پریشان ہو جاتا ہے اور زندگی بے مزہ اور تلخ ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی. لہٰذا اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر سے معمور کریں اور اسے اپنے دلوں کی رونق بنائیں. تو میرے اسلام والے عظیم بھائیوں، زندگی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا امید کا دروازہ ہے جو آزمائش اور پریشانی میں راحت کا سبب بنتا ہے. تو کتنی ہی شکستہ دل ایسے ہیں کہ دعا سے انہیں تسلی اور اطمینان حاصل ہوا، کتنی ہی مریضوں کو دعا کی بدولت شفا یابی نصیب ہوئی، اور کتنی ہی غمزدہ حالوں کی پریشانی اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے سبب زائل ہو گئی. تو دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا پروردگار بڑا شرم و حیا والا سخی اور کریم ہے، جب بندہ اس کے حضور اس کے ہاں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس سے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے رب پر پختہ اعتماد اور یقین رکھنے والوں کو زندگی نے یہ درس بھی دیا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس سے وہ حکمت کے ساتھ اپنے بندوں میں تقسیم فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے اس کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا ہے، زبردست طاقت والا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، اپنی قسمت پر راضی رہو، جو نعمتیں موجود ہیں ان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اور جو نہیں ملا اس پر شکوہ نہیں کرو، اور جو مل گیا اس پر غرور نہیں کرنا، کیونکہ جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا وہ کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں وہ چاہ کر بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سچائی، جو زندگی میں سچائی ہے اس سے بھی نجات ملتی ہے۔ سچ ایک نجات کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الصدق یہدی الی البر، صدق نیکی کے راستے پر چلاتا ہے، سچائی نیکی کے راستے پر چلاتا ہے۔ چنانچہ کتنی ہی ایسے لوگ ہیں جو سچ پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالی نے انہیں نجات عطا فرمائی اور ان کے لیے سلامتی اور عافیت کی راہیں کھول دیں۔ لہٰذا اپنے اقوال و افعال تمام احوال میں سچائی کا دامن تھامے رکھیں۔ میرے بھائیوں، انصاف پسندوں کو زندگی نے یہ سبق دیا ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا سب سے اہم واجبات میں سے ہے، اور ظلم و زیادتی انسانوں کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے اور اس کی کامیابی کی راہیں بند کر دیتی ہے۔ بھلا ظالم کیسے فلاح پا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس کے علاوہ زندگی میں یہ درس بھی ہمیں دیا ہے کہ اچھی بات کا اثر باقی رہتا ہے، اس کے ثمرات خوشگوار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اور اچھی بات صدقہ ہے۔ چنانچہ ایک اچھی بات کسی کا دل خوش کر دیتی ہے، کسی انسان کا حوصلہ بڑھا دیتی ہے، دشمنی کی آگ بجھا دیتی ہے، محبت اور الفت کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔ لہذا اپنی زبانوں کو خوش کلامی سے مزین کریں اور اپنی مجالس کو اچھی باتوں سے معطر کریں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوسرے خطبہ میں حمد و صلات کی بات ہے کہ زندگی کا ایک اہم درس یہ بھی ہے کہ جو دوسروں کی زندگیوں کے تجربات کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اپنی عمر میں کئی عمروں کا اضافہ کر لیتا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ جو قومیں تھیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ایک مضبوط قرآنی منہج ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ ان لوگوں کے حالات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ لہٰذا اپنے بڑوں کے تجربات سے سیکھیں، کیونکہ وہ اساتذہ حیات ہیں، جنہوں نے زندگی کے اسباب سے استفادہ کیا تو اس کے تجربات نے ان میں نکھار پیدا کیا، اس کے حالات نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا۔ لہٰذا زندگی کے تجربات سے بڑھ کر کوئی معلم نہیں، خصوصاً جب وہ کسی عظیم قائد کے عظیم تجربات زندگی ہوں، کیونکہ وہ ہمیں ایسے زاد راہ سے نوازتے ہیں جو عقل و حکمت سے آراستہ ہوتا ہے، اور اپنے تجربات و مشاہدات کا ایسا خلاصہ اور نچوڑ پیش کرتے ہیں جو طریق حیات پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے اور سیکھنے والوں کے لیے قابل تقلید و اقتداء ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متحدہ عرب امارات میں ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہمیں انتہائی زیرک اور دانش مند قیادت سے نوازا ہے، جس نے اپنی زندگی کے تجربات اور دروس کو جمع کیا اور ہمارے لیے اس کا خلاصہ پیش فرمایا۔ چنانچہ صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد حفظہ اللہ نے اپنی گران قدر کتاب علمتنی الحیات،
اس کا اصدار فرمایا ہے، جس میں مختلف شعبہ زندگی کے قیمتی تجربات و مشاہدات کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی کتاب میں شیخ محمد بن راشد ایک نقطہ پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں، وطن اور ملک ایک بڑی ٹیم کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بڑی ٹیم تخلیقی ذہن رکھنے والوں کے لیے وطن کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک عظیم قدر ہے جو ہمارے اعمال اور قربانیوں سے بلند ہوتی ہے، تو ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہم میں سے ہر شخص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ وطن کی سربلندی اور ترقی کے لیے اپنا بہتر سے بہتر کردار ادا کرے، کیونکہ سب اپنا اپنا حصہ ڈال کر گزر جاتے ہیں مگر وطن باقی رہتا ہے۔ تو ہم بغیر بدلے کے اپنے وطن عزیز کی سربلندی میں حصہ ڈالیں، جیسا کہ وطن کی عطائیں ہم سے کسی بدلے کی طلبگار نہیں ہیں، تو وطن سب سے پہلے ہے، وطن سب سے آخر میں ہے، اور وطن پائندہ باد ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کے تجربات سے استفادہ کریں، اور اپنی مہارتوں اور صلاحیتوں کو خدمت خلق کے لیے بروئے کار لائیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت ہے۔ اور اپنے تجربات اور مشاہدات آگے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور انہیں بتائیں کہ وہ کیسے دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاکہ وہ راہ حیات میں اعلیٰ اقدار سے آراستہ ہوں، اور انہیں تفکر کا وہ مقام حاصل ہو جائے جہاں وہ ہر نئے دن سے ایک سبق سیکھ سکیں، ہر مشکل گھڑی سے ترقی اور عروج کی راہ ایجاد کر لیں، اور زندگی کے ہر موڑ سے کوئی نیا درس حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الأكرمين، اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين، ومن الحياة متعلمين، ومن تجاربها مستفيدين، وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين۔ اللهم احفظ دولة الإمارات بحفظك، وتولها برعايتك، وحطها بعنايتك يا رب العالمين۔